السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مولانا حبیب صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ ہاں مولانا صاحب ابھی تھوڑا سا وقت ہے آپ کے پاس میں؟ فری ہیں؟ جی فرمائیے، کون؟ میں ندیم بات کر رہا ہوں ممبئی سے۔ ندیم ممبئی سے؟ جی ہاں، آپ مجھے جانتے نہیں ہیں، مجھے نمبر ملا تھا آپ کا گروپ سے۔ جی میرا ایک سوال ہے، آپ کیا اس میں رہنمائی کریں گے؟ جی فرمائیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ چاروں امام برحق ہیں، جی تو چاروں میں سے ایک کی تقلید کرنا واجب ہے، جی اور چاروں میں اختلاف بھی ہے مسائل میں، جی تو پھر کامیابی کیسے ملے گی جب چاروں میں اختلافات ہیں؟ تو آپ نے کس مقصد سے فون کیا؟ سمجھنے کے مقصد سے کہ جب چار امام برحق ہیں تو جی چاروں میں سے ایک کی تقلید کریں گے تو کامیابی ہے، لیکن ان جی چاروں کے اندر جو ہے اختلاف بھی ہیں، جی مسئلے مسائل کے اندر، تو دماغ میں شک پیدا ہو رہا ہے کہ جب چاروں میں اختلاف ہے تو پھر کامیابی کیسے ملے گی؟ آپ کے سوال میں جواب ہے نا، آپ ایسے تو کہہ رہے چار امام برحق ہیں، کسی ایک برحق کی کیسے ابتدا ہوں گے جب کرنے میں۔ نہیں آپ سمجھے نہیں، جب اختلاف ہے چاروں کے اندر تو پھر برحق کیسے جی ہوں گے؟ جب اختلاف ہو جاتا ہے دو لوگوں میں، تین لوگوں میں، چار لوگوں میں، تو ان میں سے جی ایک ہی صحیح ہوتا ہے نا، سارے تو وہ صحیح نہیں ہو سکتے نا۔ جی جی آپ کی بات برابر جی ہے، چاروں امام برحق ہے، ہاں اختلاف اگرچہ ہیں، اس کی ہاں مثال ایسی ہے جیسے کہ بھائی بمبئی جانا ہے جی کسی انسان کو، ہاں تو چاہے وہ یہاں سے جائے گجرات سے، یا کہ کوئی ادھر سے مہاراشٹر سے آئے، یا نہیں نہیں، کوئی ادھر سے وہ آئے، وہ سفر کی لیکن بات، منزل سب کی ایک ہی ہے۔ نہیں نہیں، وہ تو ایک سفر کی بات ہے کہ ہم سفر کر رہے ہیں، یہاں سفر جو ہے، سفر کے تعلق سے ہمیں بتایا گیا ہے کہ آپ جو ہے سفر وہ کرو جو اللہ کا راستہ ہو، نبی علیہ السلام کا راستہ ہو، جیسے کہ اللہ کے رسول ہاں کی حدیث ہے نا کہ ہاں میں تمہارے پیچھے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور حدیث، ہاں اس کو ہاں مضبوطی سے تھام لوگے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ہے نا؟ جی تو جی یہ ایک ہی راستہ ہے، اس کے علاوہ آپ کسی بھی راستے سے جاؤ گے آپ منزل پہ پہنچ نہیں پاؤ گے۔ اچھا ہاں، تو مسئلہ یہ ہے کہ جب چاروں امام برحق ہیں جی اور ان میں اختلافات ہیں بہت شدید، جی ہے نا، جی اور فرضوں میں بھی ہیں، سنتوں میں بھی ہیں، جی اور جو ہے فروعی مسائل میں بھی ہیں، جی تو پھر آدمی کس کی تقلید کرے؟ اور ان کی، چاروں میں سے جو آسان لگتا ہو، جس پر کر سکتے ہو آدمی اس کی تقلید کرے۔ اچھا جیسے کہ ابھی میں امام ابو حنیفہ کی تقلید کروں، ٹھیک ہے، جی تو جی میں تین امام جو ہیں ان کو میں چھوڑ دیتا ہوں، جی ٹھیک ہے، اب جی جی تین امام کو میں چھوڑ دیتا ہوں، کس بنا پر ان کو چھوڑ دوں کہ بھائی ان کے اندر مطلب کیا ایسا مسئلہ ہے کہ میں ان کو چھوڑ رہا ہوں؟ جی تو یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے نا کہ بھائی آپ چاروں برحق ہیں تو چاروں کی بات مانیں، یا تو چاروں پر تقلید کر ہی اور نہیں سکتا ہے نا انسان چاروں کی، جیسے کہ آپ صلی اللہ ہاں علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، سینے پر بھی ہاتھ باندھنا ہے، ناف کے اوپر بھی ہاتھ باندھنا ہے، ہاں سب نے حدیث سے ہی ثابت کیا ہے، ایک ناف کے نیچے بھی ہاتھ باندھنا ہے، ہاں، تو اب چاروں ہاتھ کس طرح باندھوں گے؟ چاروں نہیں مسائل پر تو کیسے عمل کروں گے؟ ہر وہ امام تو نے ایک ایک روایت کو لیا ہے۔ نہیں نہیں، وہ تو پھر جو ہے حدیث، ہاں وہ تو پھر جو محدث ہیں، جو مجتہد ہیں، وہ بتائیں گے نا کہ اس میں کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی بات صحیح ہے، تو اس پر عمل کریں گے۔ نہیں ابھی نہیں ہے حدیث، دیکھو اللہ کے حدیث رسول، صحیح ہے۔ نہیں سمجھے آپ، جیسے کہ اللہ کے ابھی رسول نے، آپ پہلے کیا بول رہے تھے کہ بھائی قرآن اور حدیث پر عمل کرو، اب میں حدیث بھائی پر آپ بات سن کر تو، رہا ہوں تو بولے آپ بول رہے مولانا کہ آپ، محدث بتائیں گے۔ مولانا سنیں تو صحیح آپ بات کو، آپ جب بات کو میری سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ پھر آپ سوال نہیں کریں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں بات پوری ہو جائے گی میری تو پھر آپ بولیے۔ اصل میں کیا چیز ہے کہ جیسے کہ چار حدیثیں ملتی ہیں ہمیں، ٹھیک ہے، ایک سینے پہ ہاتھ باندھنے کی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک جو ہے ناف کے اوپر ہاتھ باندھنے کی ہے، ایک ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی ہے، ہاتھ چھوڑنے کی بھی ہے نا؟ تو اب کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا، ہمیں اسلاف سے سمجھنا ہوگا نا کہ اسلاف کا کیا عمل تھا، کہ ہمارے اسلاف نے کس طریقے سے نماز کو پڑھا، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طریقے سے نماز کو پڑھتے، الحمدللہ، تو جو بھی شک اور شبہات ہوں گے وہ وہاں پر ختم ہو جائیں گے۔ ایسے ہی معاملہ تقلید کا بھی ہے
کہ چاروں امام اگر برحق ہیں اور چاروں کے اندر اختلاف ہے، تو جب ہم صحیح چیز کی طرف جائیں گے تو ساری چیز جو شک و شبہات ہے وہ ختم ہو جائیں گے. تو وہ میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ وہ امام ابو حنیفہ پر ختم ہوں گے سارے اختلافات، یا امام شافعی پہ، یا امام احمد بن حنبل پہ، یا امام مالک پر؟ اختلافات ہماری نظر میں اختلافات ہیں جی. لیکن آپ نے کیا کہا کہ ہم اسلاف کو دیکھیں، ہاں. تو ہم نے دیکھا ہمارے اسلاف کو کوئی اچھا. اس پر ہاتھ باندھتا تھا، ان کے پاس وہ دلیل ہے پختہ، کوئی ناف کے نیچے ہاتھ باندھ رہا ہے تو ان کے پاس وہ پختہ دلیل ہے. ہاں. سمجھ میں آیا؟ تو مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے 3-4 طریقے سے نماز پڑھائی ہے. جی جی پڑھائیے. اور اس آپ کو اس طرف مت جائیے، ہاں یہ دیکھیے کہ اللہ کے نبی نے زندگی میں جو بھی عمل کیا ہاں پوری دنیا میں آج اس پر عمل ہو رہا ہے، آج تمام احادیث پر عمل ہو رہا ہے. سمجھ میں آیا؟ نہیں، دیکھیے جب میں دیکھتا ہوں دنیا کے اندر تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ امام شافعی کا جو عمل ہے، امام احمد بن کا جو عمل ہے، امام مالک کا جو عمل ہے، وہ جی ساری دنیا کر رہی ہے. جیسے جی نماز میں رفائدین بھی کر رہی ہے، سورہ فاتحہ بھی جی پڑھ رہی ہے، جی. سمجھے. جو بھی نماز کے اندر امام ابو حنیفہ کی نماز بالکل الگ ہے. تو اچھا جی. ہاں، کیونکہ امام ابو کیسی حنیفہ الگ ہے ان کی نماز؟ مطلب امام ابو حنیفہ نہ تو سورہ فاتحہ پڑھنے کے قائل ہیں ہاں امام کے پیچھے، باقی تینوں امام قائل ہیں، ہاں. ہے نا. آپ عالم ہو؟ نہیں، میں عالم نہیں ہوں. ہاں تو کسی عالم کو بٹھاؤ، میں حدیث کے حوالے سے بات کروں، ٹھیک ہے؟ تو آپ میرے کو حدیث دے سکتے ہو نا انشاءاللہ. کس کو؟ میرے کو. آپ جانتے ہی نہیں ہو حدیث کیا ہے، بخاری کیا ہے، مسلم کیا ہے. میرے پاس کتابیں ہیں نا، میں پڑھوں گا نا انشاءاللہ، میں سمجھوں گا نا. آپ سمجھائیں تو مجھے. آپ وہاں کسی عالم کے پاس جا کر مسئلہ رکھیے نا. یہ میں تو یہاں مسئلے رکھتا ہوں تو ان لوگ جو بات ہی نہیں کرتے، تو اس کے لیے تو دور فون کرنا پڑتا ہے کہ کم سے کم اپنے کیوں بات ہی نہیں کرتے؟ نہیں کرتے. دیکھو آپ بھی نہیں کر رہے ہو نا، آپ بھی کہہ رہے ہو کہ وہاں پہ بات کر لو، وہ بھی وہ بولتے ہیں بھائی کہیں اور جا کے بات کرو. ابھی آپ کا پہلے بات کرنے کا تو کوئی ڈھنگ نہیں ہے. دیکھو آپ پہلے کتاب اور حدیث کی بات کر رہے ہو، ہاں. میں حدیث پہ بات کر رہا ہوں تو آپ بول رہے تو ہو اس آپ پر حدیث دے دو نا محدث مجھے، بات کریں گے. میں یہی کہہ رہا ہوں نا، آپ حدیث دے دو مجھے. آپ بولیں گے کہ محدث اس پر بات کریں گے. محدث کیسے بات کریں گے؟ محدث تو ہے ہی نہیں نا ابھی. ابھی یار ابھی تو آپ نے کہا. میں نے یہ کہا آپ سے کہ وہ محدث جو کتابوں کے اندر لکھا ہے، وہ وہاں پر جیسے بخاری کی کتاب ہے وہ صحیح کتاب ہے، ٹھیک ہے مسلم. آپ وہاں کوئی آپ کے قریب کے جو عالم ہو ان سے ملیے، ٹھیک ہے. تو ایسے تو بات بنے گی نہیں نا. یہاں کے عالم بھی یہی کہتے ہیں اور آپ بھی یہی کہیں گے، تو پھر کیسے ارے رہنمائی نہیں کیسے تو آپ ہوگی؟ اتنے بڑے مفتی ہو، ہم آپ سے کہاں بات کریں گے یار. آپ مجدد آدمی ہو دنیا کے. میں کہاں مجدد، کہاں مفتی ہوں. تو آپ کہہ رہے ہو مجھے. میں تو ایک ادنا سا جو ہے شخص ہوں جو سمجھنے کی کوشش کر آپ رہا ہوں. خود اپنی بات سے منہ کر رہے ہو. میں کہاں کون سی بات سے مکر رہا ہوں بتائیے آپ. پہلے قرآن اور حدیث کی بات کرتے تھے، جب میں نے حدیث کی بات کی قرآن تو بولے اس پر میں تو محدث کلام کریں گے. تو میں بھائی کلام کے واسطے فون ہی کیوں کیا آپ نے؟ پھر نہیں، میں نے تو سب آپ پر ہی سے لوگ کلام کرنے کے لیے موجود ہے، تو پھر ہم فالتو میں کلام کر رہے ہیں نا. دیکھیے عالم دین کا مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے. جب نہیں آپ ٹھیک سنیں ہے. تو صحیح بھائی. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا